لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خاندان اعلیٰ حضرت کی عظیم الشان شخصیت، تلمیذ اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی محمد اعجاز ولی خان رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 24 شوال 1393 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 24 شوال آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو خود بھی سماعت کریں اور دوسروں تک بھی اس طرح کے بیان پہنچانے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے وہ افراد جنہوں نے پاکستان ہجرت کی، ان میں سے ایک اہم شخصیت استاذ العلماء مفتی اسلام حضرت علامہ مفتی محمد اعجاز ولی خان رضوی صاحب بھی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے کئی شہروں میں درس و تدریس کی خدمات سر انجام دیں، ہزاروں طلبگاران علم کو علم و معرفت سے سیراب کیا۔ ہم ان کے کچھ حالات آپ کو پیش کرتے ہیں، سنیے۔ اعلیٰ حضرت سے آپ کا کیا رشتہ تھا، سنیے۔ حضرت مفتی اعجاز ولی خان صاحب کا نسب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا حضرت حافظ کاظم علی خان صاحب سے مل جاتا ہے۔ نسب نامہ یہ ہے: مفتی محمد اعجاز ولی خان بن مولانا سردار ولی خان بن حکیم ہادی علی خان بن رئیس الحکمہ حکیم تقی علی خان بن حافظ کاظم علی خان۔ والدہ کی جانب سے اعلیٰ حضرت رشتے میں آپ کے نانا ہیں۔ والدہ کے یعنی ماں کی طرف سے اعلیٰ حضرت جو ہیں آپ کے نانا ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کی والدہ کنیز فاطمہ اعلیٰ حضرت کی ہمشیرہ حجاب بیگم کی بیٹی ہیں۔ یوں الحمدللہ والدہ کی طرف سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے نانا لگتے ہیں۔ مفتی اعجاز ولی خان صاحب کے والد محترم مولانا سردار ولی خان صاحب کی پیدائش 1302 ہجری مطابق 1885 عیسوی کو بریلی شریف میں ہوئی۔ انہوں نے طویل عمر پائی اور 6 صفر 1395 ہجری مطابق 18 فروری 1975 عیسوی کو پیر جوگٹھ میں انتقال فرمایا۔ آپ سراج العارفین مولانا سید ابو الحسین احمد نوری کے مرید تھے۔ مولانا سردار ولی خان صاحب کی زوجہ محترمہ کنیز فاطمہ نیک صالحہ خاتون تھیں۔ ان کی پیدائش 1297 ہجری مطابق 1880 عیسوی کو بریلی میں ہوئی اور وصال 1377 ہجری مطابق 1957 عیسوی کو پیر جوگٹھ میں ہوا۔ دونوں کی قبور مفتی تقدس علی خان صاحب کے مزار کے قریب پیر جوگٹھ قبرستان ضلع خیر پور میرس سندھ میں ہیں۔ جی ہاں، یعنی حضرت مفتی تقدس علی خان صاحب کے قبر کے آس پاس ہی حضرت مفتی اعجاز ولی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد اور والدہ دونوں کی قبریں ہیں۔ مولانا سردار ولی خان صاحب کے 4 بیٹے مشہور عالم دین مفتی تقدس علی خان، مفتی اعجاز ولی خان، عبد علی خان، حافظ مقدس علی خان، اور 2 بیٹیاں محبوب فاطمہ، زوجہ شریف محمد خان اور حمید فاطمہ تھیں۔ مولانا سردار ولی خان صاحب نے اپنی اہلیہ کے ساتھ 1330 ہجری مطابق 1912 عیسوی میں حج کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مفتی اعجاز ولی صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1330 ہجری میں میرے والدین کریمین حج کے عازم ہوئے۔ والدہ صاحبہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اجازت چاہی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر فرمایا، میں سچ کہتا ہوں کہ میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں۔ والدہ صاحبہ اس کے بعد حج پر روانہ ہو گئیں۔ حتیم شریف میں، کعبے کے حتیم شریف میں ایک رات والدہ صاحبہ نفل پڑھ رہی تھیں کہ لوگوں کا ہجوم ہو گیا اور ساتھ والے سب جدا ہو گئے، جو آپ کے ساتھ تھے وہ جدا ہو گئے اور ایک الگ سے ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ والدہ صاحبہ بہت گھبرا گئیں۔ مفتی اعجاز ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ والدہ گھبرا گئی کہ لوگ دوسری طرف، میرے اپنے لوگ بھی چلے گئے اور یہ بھیڑ کائے کی ہو رہی، اور خیال کیا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں آتے جاتے تمہارے ساتھ ہوں، اب اور کون سا وقت آئے گا جس میں مدد فرمائیں گے۔ یعنی جب یہ اجازت لینے آئی تھی تو اعلیٰ حضرت مفتی اعجاز ولی خان صاحب کی والدہ جب اعلیٰ حضرت سے اجازت لینے آئی تھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ آتے جاتے میں تمہارے ساتھ ہوں۔
اب وہ حتیم میں جب نماز پڑھ رہی تھی، لوگوں کا ایک الگ ہجوم ہوا، ان کے ساتھ والے بھی وہیں چلے گئے، تو اس وقت مفتی اعجاز ولی خان صاحب کی والدہ نے خیال کیا کہ اعلیٰ حضرت سے جب اجازت لینے گئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ آتے جاتے ساتھ ہوں، تو اب تو میں مصیبت میں ہوں، ابھی اگر ساتھ نہیں ہے تو کب ساتھ ہوں گے؟ یہ آپ کے مفتی اعجاز صاحب کے والدہ کے خیال میں آیا۔ لوگوں کا ہجوم اس قدر تھا، اس قدر بھیڑ تھی کہ راستہ ملنا دشوار تھا، کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھا، یعنی اس بھیڑ میں، اس مشکل میں مفتی اعجاز ولی صاحب کی والدہ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا۔ آپ نے کچھ عربی میں فرمایا اعلیٰ حضرت نے، جس کا مطلب معلوم نہ ہو سکا، لیکن اس قدر ہجوم کے باوجود راستہ ایسا مل گیا کہ والدہ صاحبہ بآسانی وہاں سے چلی آئیں، اور دوسرے دروازہ سے جب حرم شریف کے باہر آئیں تو والد صاحب بھی مل گئے اور اعلیٰ حضرت غائب ہو گئے۔ بریلی آ کر عرض کیا تو اعلیٰ حضرت نے سکوت فرمایا، یعنی اعلیٰ حضرت نے اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا۔ غور کیجئے کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت ولایت کے اس عظیم الشان مقام پر قائم تھے کہ آپ ہند میں بریلی شریف میں رہتے ہوئے بھی مدینہ پاک میں، مکہ شریف میں حاضر بھی ہوتے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کی پریشانی کے وقت آپ الحمدللہ مددگار بن کر تشریف بھی لاتے ہیں۔ الحمدللہ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ مفتی صاحب، مفتی اعجاز ولی صاحب کا تذکرہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب 11 ربیع الاخر 1332 ہجری مطابق 20 مارچ 1914 عیسوی میں بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ عقیقہ کی تقریب میں آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اعجاز ولی خان آپ کا عرف قرار پایا۔ آپ اپنا نام اس طرح لکھا کرتے تھے: فقیر قادری محمد اعجاز الرضوی عفیان ہو۔ آپ کے القابات: فخر الاساتذۃ الاعلام، فاضل جلیل، نامور مفتی، فقیہ المفقم، شیخ الفقہ، شیخ الحدیث اور استاذ العلماء وغیرہ ہیں، یعنی ایسے عظیم الشان آپ کے الحمدللہ القابات ہیں۔ آپ کا بچپن اور اعلیٰ حضرت سے شرف شاگردگی سنیے۔ 25 شعبان المعظم 1336 ہجری مطابق 5 جون 1918 عیسوی کو رسم بسم اللہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بسم اللہ شریف پڑھا کر باقاعدہ تعلیم کا آغاز فرمایا۔ قرآن مجید آپ نے حافظ عبد الکریم قادری صاحب سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ حفظ القرآن کی تکمیل حافظ عبد القادر بریلوی صاحب سے کی۔ مفتی اعجاز ولی خان صاحب کو بچپن کے تقریباً 8 سال تک اعلیٰ حضرت کی قربت حاصل رہی۔ بچپن کے شروعات کے 8 سال تقریباً آپ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ رہے۔ مفتی اعجاز ولی خان صاحب کو بچپن کے تقریباً 8 سال تک اعلیٰ حضرت کی قربت حاصل رہی۔ آپ اعلیٰ حضرت سے اس قدر مانوس تھے کہ اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد، اعلیٰ حضرت کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کے مزار پر حاضر ہو کر اپنی مشکلات بیان کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مفتی صاحب کے بیان کردہ 2 واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی حافظ مقدس علی خان، جو مجھے بہت زیادہ پیارا ہے، چیچک میں مبتلا ہوا، چیچک کی بیماری ہو گئی۔ ایک رات میں استاذی مولانا امجد علی اعظمی صاحب صدر الشریعہ کے مکان پر تھا اور مولانا عبد المصطفیٰ صاحب سے لپٹ کر اسی غم میں رو رہا تھا کہ دل میں خیال آیا کیوں نہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں۔ آستانہ پر حاضر ہوا اور رو رو کر عرض کیا، خدا کی قسم، مفتی اعجاز ولی صاحب فرماتے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حکم ہوا کہ اچھا ہو جائے گا، اور فوراً الحمدللہ آپ کے بھائی کو صحت بھی نصیب ہو گئی۔ دوسرا واقعہ آپ لکھتے ہیں کہ 4 مئی 1935 عیسوی مطابق 30 محرم 1354 ہجری کو بدایون اور گاؤں کے درمیان 10 آدمیوں نے والد صاحب قبلہ پر حملہ کیا۔ مفتی اعجاز ولی خان صاحب کے والد پر بدایوں کے گاؤں کے کچھ لوگ حملہ کیے اور کہتے ہیں کہ والد صاحب پر بہت چوٹ بھی آئیں۔ صبح 5 مئی کو مظفر حسین نے کچھ ایسے الفاظ میں والد صاحب کی حالت بیان کی کہ نہ صرف میں بلکہ تمام جو گھر کے لوگ تھے سب گھبرا گئے۔ فوراً مفتی صاحب کہتے ہیں کہ فوراً آستانہ رضویہ پر حاضر ہوا اور عرض کیا، حکم ہوا کہ اچھے ہیں۔ بدایوں جا کر دیکھا تو جیسی حالت بتائی تھی اس سے بہت کم تھی۔ 20-22 دنوں میں صحت ہو گئی، اگرچہ ضربات 18-19 تھی۔
یعنی چوٹ 18-19 جگہ تھی، خوب چوٹ تھی، لیکن الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی زبان ہے کہ الحمدللہ فرمائے کہ اچھے ہیں، تو ان کو صحت بھی تیزی سے حاصل ہوئی، مگر صدقے اس کریم کے کہ جس نے صحیح و سالم کر دیا۔ مفتی اعجاز ولی خان صاحب جب کچھ بڑے ہوئے تو دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں داخلہ لے لیا۔ ابتداً تا متوسطات کتب درس نظامیہ اپنے بڑے بھائی مفتی تقدس علی خان صاحب، حضرت مولانا مختار احمد سلطان پوری سمہ بریلوی اور حکیم الاسلام مفتی محمد حسنین رضا خان صاحب بریلوی سے پڑھی۔ شرح جامع آپ نے مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب سے اور تفسیر جلالین اپنے ماموزاد بھائی مولانا سردار علی خان میاں بریلوی سمہ ملتانی سے پڑھی۔ مدرسہ عربیہ حافظیہ سعیدیہ دادو میں آپ کا داخلہ۔ درسیات کی تکمیل کے لیے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کے پاس مدرسہ عربیہ حافظیہ سعیدیہ دادو ضلع علی گڑھ یوپی ہند میں تخمیناً محرم 1356 ہجری مطابق مارچ 1937 کو آپ حاضر ہوئے۔ شعبان 1356 ہجری مطابق اکتوبر 1937 عیسوی کو سند تکمیل و سند حدیث حاصل کی۔ یہاں آپ کو صدر الشریعہ کے شاگرد حضرت مولانا حافظ و قاری غلام محی الدین رضوی شیری صاحب سے شرف تلمذ یعنی شاگرد بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یعنی اس مدرسے میں دادو والے مدرسے میں آپ نے صدر الشریعہ کی بارگاہ میں رہ کر کے آگے کی تعلیم حاصل کی۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، صدر الشریعہ کے سیرت نگاروں نے آپ کی حیات و خدمات پر جو کتابیں ہیں اس میں لکھا ہے کہ مفتی اعجاز ولی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت قریبی تھے، کلوزلی تھے، یہاں تک کہ آپ کے گھریلو کام اور صدر الشریعہ کے جو نجی کام ہیں، ان کے گھر کے کام، ان کے نجی کام جو ہیں وہ بھی الحمدللہ مفتی اعجاز ولی خان صاحب کیا کرتے تھے۔ مفتی اعظم ہند اور حجت الاسلام سے سند حدیث پر سنیے۔ مدرسہ عربیہ حفظیہ سعیدیہ دادو سے فارغ التحصیل ہو کر بریلی شریف آئے تو مفتی اعظم ہند مفتی محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب سے سند حدیث کی درخواست پیش کی۔ مفتی اعظم ہند نے آپ کو 1356 ہجری مطابق 1937 عیسوی کو سند حدیث عطا فرمائی۔ بعد ازاں حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب نے تقریباً 8 ذی الحجہ 1356 ہجری مطابق 9 فروری 1938 عیسوی کو سند حدیث عطا فرمائی۔ اسی عرصہ میں الہ آباد یونیورسٹی میں فاضل دینیات کا امتحان آپ نے دیا اور کامیاب ہونے پر فاضل دینیات کی ڈگری بھی آپ نے حاصل فرمائی۔ علم جفن اور فن استخراج میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی۔ مفتی اعجاز ولی خان صاحب جید عالم دین، بہترین مدرس، فقیہ جلیل اور معقول و منقول کے جامع تھے۔ اسلامی علوم بالخصوص فقہ و حدیث میں کامل دسترس آپ رکھتے تھے۔ آپ کو علم جفر اور فن تاریخ گوئی سے بھی دلچسپی تھی۔ مولانا محمد ابراہیم خوشتر قادری صاحب تحریر فرماتے ہیں، امام احمد رضا کے خاندان میں آپ کو علم جفر سے قدر مناسبت تھی، اس کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ آپ نے چند سال پہلے ہی اپنے وصال کی خبر بھی دی۔ جی ہاں، آپ کے وصال سے پہلے ہی آپ نے اپنے وصال کی خبر بھی دی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اس کی تصدیق چاہی گئی کہ آپ کی پیشگوئی کے مطابق رحلت آپ کی رمضان میں ہوگی، ابھی تک آپ حیات سے ہیں۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اب قدر تبدیلی واقع ہو گئی ہے، اب یہ سانحہ شوال میں ہوگا۔ یعنی علم جفر کے مطابق آپ نے اپنی تاریخ وصال پہلے نکالی تو اس میں رمضان کا مہینہ آ رہا تھا۔ اب جب رمضان کا مہینہ گزرنے والا تھا تو کسی نے حضرت سے پوچھا، حضور آپ کی نکالی تاریخ کے مطابق تو رمضان آپ کے مہینہ یہ تاریخ وصال کا مہینہ ہے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ اب میرے حساب کے مطابق اس میں کچھ تبدیلی واقع ہوئی ہے، اب یہ وصال کا جو معاملہ ہے یہ شوال کے مہینے میں ہوگا۔ اور یقیناً 24 شوال المکرم کو آپ اس دار فانی کو الوداع فرمایا۔ جی ہاں، اور مزید فرماتے آپ، تحدیث نعمت کے طور پر لکھ رہا ہوں کہ تاریخ استخراج کے فن میں حضرت فقیہ عصر سے میں نے استفادہ کیا ہے۔